ایک بہت اچھا سٹیپ تھا کہ پرائم منسٹر نے اپنا پہلا دورہ جو ہے وہ سعودی عرب کا رکھا، جو ہمیشہ ہمارے جتنی بھی وزیر اعظم رہے ہیں آلموسٹ ہر ایک پہلے ہی دورہ سعودی عرب کا کرتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور سمارٹ موو تھا پریزنٹ گورنمنٹ کا، جس میں یقیناً ان کی بڑی کامیابی ہے کہ ایک بہت بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو کہ مختلف منصوبے ریکوڈیک، گوادر میں ریفائنری اور ایل این جی کی کوئی پاور پلانٹس وغیرہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی اچھی شروعات ہیں۔ صحیح۔ اب ہمارے یہاں کے اتھارٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنے پروجیکٹس کو کس طرح پیش کرتے ہیں، کس طرح ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یقیناً چائنا کی بھی یہ خواہش ہے کہ سی پیک میں جو ہے سعودی عرب بھی ان کا پارٹنر بنے۔ صحیح۔ تو دونوں ملک مل کر اور اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے پروجیکٹس کو آفر کر لیں تو آئی تھنک یہ پاکستان کو بہت بڑا ایک فائنینشیل سپورٹ۔ اچھا، اس کو ذرا بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں شیرزائی صاحب، تو پھر یہ سب سے بڑی سکسیس کس کے لیے ہے؟ کیا سعودی عرب کے لیے جس کو ایک طرح سے یہاں اس ریجن کے اندر رسائی مل رہی ہے بڑے آرام سے سی پیک کے ذریعے؟ کیا پاکستان کے لیے جس کو ایک طرح سے بیل آؤٹ مل رہا ہے، ہمیں 10 سے 15 ارب ڈالرز کی شدت سے ضرورت تھی اس حکومت کو؟ یا پھر چائنا کے لیے جس کے لیے سی پیک جو ہے ایک ایگزیبٹ ہوگا باقی بی آر آئی کے حساب سے جو باقی ان کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بڑی سکسیس ہے؟ کس کے لیے آپ سب سے زیادہ بڑی سکسیس سمجھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بڑی سکسیس تو ہمارے لیے ہی ہے، اس لیے کہ سعودی عرب کے لیے تو سارے دنیا کے راستے کھلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی چاہیں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چائنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا ہیز گون ان اے ویری بگ وے ان افریقہ۔ صحیح ہے، تو چائنا کے لیے بھی کوئی راستے بند نہیں ہے، لیکن سی پیک ان کے لیے ایک ایگزیبٹ پروجیکٹ تو ہے نا، ہیں تو ہمارے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے اگر ہم اس کو سکسیسفلی یوٹیلائز کر لیں۔ صحیح، ہاں صحیح۔ میں سوال لے کر جانا چاہوں گی قصوری صاحب کی طرف۔ قصوری صاحب، اب یہ بات کہنا کیا غلط ہوگی کہ 1 مہینے کے اندر یہ حکومت اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ سکتی ہے اور اس کو رین ان کر سکتی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ ایک امیج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، پرسیپشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا؟ کسی ایک حکومت کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں یا ان کے اوپر اپنے مینز سے بڑھ کر ایسٹس بنانے کے الزامات ہوں، تو باہر کے لوگ اور باہر کی دنیا بھی اس کو نیگیٹیولی دیکھتی ہے۔ کیا ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو آن دا فلپ سائڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے پاکستان اکنامک ہب بننے جا رہا ہے، ایک اچھی طاقت بننے جا رہا ہے، تو اس لیے باقی لوگ یہاں اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ اس کو کیسے دیکھیں؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ فارن پالیسی کے حساب سے؟ جی، میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک زمین آسمان کا فرق ہے سعودی عرب کے اور یو اے ای کے رویے میں پاکستان کی طرف۔ کوئی ہائی لیول وزٹ زیادہ ہوئی نہیں ہے پچھلے دور میں، یو اے ای میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہندوستان نے کافی انگریس کی ہے۔ سعودی عرب میں بھی ان کو میڈل دیا گیا، ہائیسٹ میڈل جو تھا موڈی صاحب کو، اور یو اے ای میں نے تو کمال کیا، ان کو 50,000 کا مجمع بھی اکٹھا کر کے دے دیا، جہاں انہوں نے پاکستان جو ایشو اٹھائے وہ پاکستان کے کو حق میں تو نہیں تھے، لیکن وہ اس کا ایک خاص پس منظر بھی تھا۔ اب جو پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں، یہ ان کو بہت کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں، وہ تمام فیکٹرز جو آپ نے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان کی ایک امیج جو ہے پاکستان میں ایک بڑے پاپولر لیڈر کی، ایک آنسٹ لیڈر کی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے فیکٹرز گئے ہیں، اور اس میں یہ واقعی کامیابی ہے کہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ایکچول کتنی انویسٹمنٹ آئے گی، میرے علم میں یہ نہیں ہے۔ 8 ارب سے 10 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے۔ جی مجھے پتا ہے وہ بات کی جا رہی ہے، لیکن جو اچھی بات ہے کہ انہوں نے کمٹمنٹ دکھا دی ہے سی پیک کے ساتھ، جو $200 ملین کی گرانٹ دی ہے، وہ 3 پروجیکٹ سی پیک کا حصہ ہے، تو ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور اب باقی کیا وہ کریں گے؟ کیا وہ گوادر میں آئل سٹی میں جا کے انویسٹ کریں گے، اور یا کوئی اور پروجیکٹس میں آئیں گے اسپیشل اکنامک زونز میں؟ اس کا میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ میں سپیکولیٹ کرنا نہیں چاہوں گا۔ فگر جو 8-10 بلین کی ہے
وہ اگر صحیح ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور چائنا کا اگریمنٹ میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. چائنا پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ جی یہ کلوز شاپ ہے اور پاکستان اور چین پتہ نہیں کیا یہ